الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے سورہ مائدہ کی یہی آیت خطبے میں تلاوت کی جاتی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں تمہید کے طور پر بیت اللہ شریف کی تعمیرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمائی تو وہ کیسی تھی، اور اب جو بیت اللہ کا نقشہ ہے وہ کیسا ہے، یہ بیان ہو رہا ہے. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بعد بعثت سے پہلے، یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے، جب آپ کی عمر مبارک 30-35 سال کے قریب تھی، اس وقت مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر کا ارادہ کیا. مکے کے لوگوں کو مشرکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کی کاریگری سے جو بت بناتے تھے اسی کی عبادت کرتے تھے. مشرک انہوں نے مشرک ہونے کے باوجود بیت اللہ شریف کو جب دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا اور اپنے ہی مکے کے لوگوں سے چندہ طلب کیا تو ایک شرط رکھی تھی. وہ شرط ایسی ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے ڈوبنے کا مقام ہے. شرط یہ تھی کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر میں کوئی حرام کا پیسہ نہیں لگائیں. مشرک تھے، سود میں ملوث تھے، چوری چکاری بھی تھی، ڈاکہ زنی بھی تھی، ایک دوسرے کا ترکہ کھا جاتے تھے، حرام تھا. لیکن انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جو چندہ تم سے مانگ رہے ہیں تمہارے پاس جو حلال ہو اس کو دو، حرام نہیں چاہیے. حرام کا پیسہ ویسے بھی مسجد میں نہیں لگتا. انہوں نے یہ شرط رکھی. اور آج جو حرم محترم نیا بنا ہے، جو ابھی پورا بھی نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں، اس حرم میں بینک سے سود لے کر سودی قرضہ لے کر وہ حرم بنا ہے. آپ کہتے ہیں ہم حرم میں نماز پڑھتے ہیں، مزہ ہی نہیں آتا، تو مزہ کہاں سے آئے گا بھائی؟ جب سود کے پیسے کا فرش کے اوپر قالین، سود کے پیسے کا ایسی، تو مزہ آئے گا نماز میں؟ یہ تو گرے سے گرا مسلمان بھی چلے جائے اس کو بھی نہیں آئے گا. لیکن چونکہ وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، مجبور ہیں. آج کی گورنمنٹ نے سود پر بنایا اور مشرکین نے کہا ہم بیت اللہ میں حرام پیسہ دے رہے ہیں، اور واقعی حرام پیسہ نہیں لگایا. انہوں نے اپنے گمان کے مطابق انتہائی پاکیزہ طیب مال لگایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب یہ بیت اللہ بنائے ابراہیمی کے مطابق نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا، آپ کو پہلے بتلایا تھا، اس کے 2 کونے تھے، رکن حجر اور رکن یمانی. آج جو رکن شامی اور رکن عراقی ہے یہ نہیں تھے، ادھر سے دیوار بولتے
مشرکین نے جب 3 طرف کی دیواریں بنا دی، مشرکین کے بنائے ہوئے بیت اللہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسالہ نہیں استعمال کیا تھا، پتھر پہ پتھر رکھتے چلے گئے، انہوں نے مسالہ استعمال کیا جیسے ہم دیوار بناتے ہیں۔ جب 3 طرف کی دیوار بن گئی، ان کے پاس حلال مال ختم ہونے لگا، گول دیوار بناتے خرچہ زیادہ آتا، انہوں نے دیوار سیدھی کر دی، بیت اللہ مربع شکل میں ہو گیا، 4 کونے ہو گئے، اور 4 کونے کے بعد جدھر سے دیوار سیدھی کی تھی ادھر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی کہ اس کے اندر کا حصہ بھی بیت اللہ کا ہے، نشانی رکھ دی۔ اور اس نشانی میں ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بڑی حکمت ہے۔ مشرکین مکہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے یہ فرق بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا دروازہ بیت اللہ کا زمین سے ملایا تھا، انہوں نے اتنا اونچا کر دیا، آپ کھڑے ہو جائیں ہاتھ بھی اونچا کر لیں تو دروازے تک نہیں پہنچے، تھوڑی سی چودراہٹ تو تھی نا۔ انہوں نے کہا ہم جس کا ہاتھ پکڑیں گے اس کو بلائیں گے، جس کو نہیں پکڑیں گے اس کو نہیں، وہ بیت اللہ کے اندر نہیں جا سکتا۔ اگر یہ حتیم کا حصہ نہ ہوتا، جو چھوٹی دیوار بنائی اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ نہ ہوتا تو ہم اور آپ جیسا کمزور آدمی بیت اللہ کے اندر کیسے جاتا؟ اللہ نے بڑی سہولت پیدا فرما دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ کے اندر جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے حتیم کے اندر کر دیا، فرمایا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ کے اندر، جو بیت اللہ اس وقت بنا ہوا ہے اس کے اندر عورتوں کا جانا مناسب نہیں، لہذا خواتین حتیم کے اندر چلی جائیں، بس یہ بعینی ہی وہی ثواب ہے جو بیت اللہ کا ثواب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خواہش تھی۔ آپ نے فرمایا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ تیری قوم، جو ان کی قوم ہے وہ رسول اللہ کی قوم بھی ہے، تیری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، ورنہ میں یہ چاہتا تھا نمبر 1 کہ بیت اللہ کی دیوار کو ادھر سے گول کر دوں، حتیم ختم کر دوں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ نمبر 2 بیت اللہ کا دروازہ جو انہوں نے مشرکین نے اوپر کر دیا تھا زمین سے ملا دوں۔ نمبر 3 اس دروازے کے بالمقابل دوسری دیوار میں ایک دروازہ اور بنا دوں جو ادھر سے جائے وہ ادھر سے باہر چلے جائے۔ لیکن میں یہ تینوں کام نہیں کرتا، اس لیے کہ تیری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، تیری باپ دادا کی نشانیوں کو مٹا رہے ہیں، میں چھوڑ، خواہش میری ہے۔ یہ خواہش پوری ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین صحابہ میں وہ شخصیت ہیں جب مدینہ منورہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تو ایک زمانے تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ مدینہ کے یہودی کہتے تھے ہم نے ان کے اوپر جادو کر دیا، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ خود ہی مر کھپ جائیں گے، آگے کوئی چیز نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو پھر 1.5 سال کے بعد جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا مہاجرین کیا، وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے والد حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور پھوپھی زاد بھائی ہونے کے ساتھ حضرت اسماء کے شوہر ہونے کے ناطے ہمزلف بھی ہیں، ساڑو بھی ہیں، یہ رشتہ داری ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکے کے حاکم بنے،
جب حاکم بنے انہوں نے اپنے خالہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کی یہ خواہش سنی تھی، انہوں نے دروازہ بھی نیچے ملا دیا، بالمقابل دیوار میں دروازہ بھی بنا دیا، اور وہ جو حتیم کا حصہ تھا ادھر سے دیوار گول کر کے اس کو بیت اللہ کی اندر شامل کر لیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اگر دروازے کے بالمقابل جو دیوار ہے اس پہ سے پردہ کبھی ہٹتا ہے تو وہ پرانا جو دروازہ جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا اس کا نشان نظر آتا ہے، وہاں پہ الگ سے پتھر لگے ہوئے دروازہ بند کرنے کے۔ یہ ہو گئی خواہش پوری ہو گئی۔ حجاج ابن یوسف نے مکے پر حملہ کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے۔ حجاج ابن یوسف نے جو حملہ کیا تھا بیت اللہ میں آگ لگی۔ حجاج ابن یوسف اتنا ظالم بادشاہ تھا، اس نے سینکڑوں صحابہ کرام کو قتل کیا، جس نے ان کی مخالفت کی اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی زہر دے کے مارا تھا، رمی جمار کے وقت شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو کسی سے ایسے آدمی منتخب کیے تھے کہ ان کے بازو میں کچھ چبھائیں اور وہ زہر آلود ہو، اسی سے انتقال ہوا ان کا۔ اور آخری شخص ہیں حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حجاج نے قتل کیا ہے، اور جب ان کو قتل کر رہا ہے تو حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجاج یاد رکھنا آج کے بعد تمہارا زور کسی اور پر نہیں چلے گا، میں آخری شخص ہوں، بس میرے بعد تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہوا۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث تھے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ رشتہ داریاں بتا رہا ہوں، یہاں تو آپس کی رشتہ داریاں یاد نہیں ہوتی۔ ایک انگریز ملعون نے ایسا ہمارے کچھ چند لفظ دے دیے، انکل، بھنگی بھی سارا انکل ہے، خالو بھی انکل ہے، چچا بھی انکل ہے، ماموں بھی انکل، سب انکل ہیں، اور ایک آنٹی، بھنگن بھی آنٹی ہے، خالہ بھی آنٹی ہے۔ ایسے الفاظ دیے ہیں آپ سے رشتہ داریاں مٹا دی بالکل، بچوں کو پتہ ہی نہیں خالہ کون ہے ممانی کون ہے، سب کو آنٹی کہہ رہے ہیں، سب کو انکل کہہ رہے ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے یہ، اردو کا جنازہ مت نکالیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اردو تو مقدس ترین زبان ہے اس وقت عربی اور فارسی کے بعد، اتنی انتہائی ادب آداب اس زبان میں ہیں، شاید عربی اور فارسی کے بعد کسی اور زبان میں نہ ہو۔ اس کو تو رکھنا چاہیے نا، رشتہ داریوں کی تو کم از کم پہچان ہو۔ یہ انکل آنٹی سب چھوڑوا دیں گھروں میں اگر رشتہ، ورنہ کل انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہماری کون ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، اور حجاج ابن یوسف اتنا ظالم بادشاہ، ایک کام بہت بڑا کیا اس نے، کافر تو نہیں تھا نا، کتنا ظلم کیا، کافر نہیں تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، سب چیز تھی، کافر نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے۔ قرآن مجید ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ان قرآن مجید کے حروف کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ حروف کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ عرب تھے، پڑھتے تھے، انہیں سب پتا تھا کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ تو عرب سے نکل کر جب عجم میں آئے تو ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوئی۔ ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ جب اپنی مسجد میں امام ہو کر گئے تو امام کے پاس، امام نماز کے بعد ایک شخص آیا، بعد میں پتہ چل گیا کہاں سے آیا ہو، کہنے لگا جی مولوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد کی دال پر زبر ہے، اور کلمہ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، دال پر پیش ہے، یہ کیسے؟ کہنے لگے میاں بات یہ ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ محمد سے پہلے جو ان لگا ہوا ہے ساری شرارت اس کی ہے، اس نے زبر لگوایا ہے، اس کی وجہ سے زبر ہے۔ لوگ امتحان لیتے پھرتے ہیں،
کہ یہاں ایسا کیوں ہے وہاں ایسا کیوں ہے. ہمیں ضرورت پڑی کہاں زبر آئے گا, کہاں پیش آئے گا, کہاں زیر آئے گا. یہ فن اور علم مدون کرایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا قرآن غلط پڑھ رہا ہے, تو اپنے ایک مرید سے کہا کہ یہ علم نحو مدون کرو, قواعد موجود ہیں, اس کو جمع کرو ایک جگہ. وہ ایک علم بن گیا, اس کا نام ہے علم النحو, مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. یہ حجاج ابن یوسف نے پھر جب قرآن مجید کے اعراب لگوایا تو علم نحو سامنے رکھ کر کہا اس کا اعراب لگاؤ. آج الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, الحمد کی دال پر پیش ہے, یہ پیش کیوں؟ زبر بھی تو پڑھا جا سکتا تھا, زیر بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن یہاں پیش ہی پڑھا جائے گا ہمیشہ. یہ سارے اعراب زبر زیر پیش حجاج نے لگوائے. اہل علم فرماتے ہیں اگر بالفرض اتنے ظلم کے بعد بھی اللہ اس کو بخشے گا تو شاید یہ قرآن کی خدمت کام آ جائے اس. حجاج ابن یوسف نے مکہ فتح کر لیا, اس نے کعبے کو دیکھا, وہی حضور علیہ السلام کی بات یاد رکھیے گا, آپ نے فرمایا تھا معاشرے سے میں تیری قوم سے ڈرتا ہوں, نہیں مسلمان ہوئی ہے, تیری باپ دادا کی بنائی ہوئی شکل بگاڑ رہے ہیں. اس نے وہی بات کہی, باپ دادا کے بنائے ہوئے بیت اللہ کو تبدیل کر دیا عبداللہ ابن زبیر نے. اس نے پھر دوبارہ پہلے طرف پہ کر دیا, وہ مربع کر دیا, دروازہ بند کر دیا, زمین سے اٹھا دیا دروازہ. آج بھی ویسے ہی, آج وہاں کی گورنمنٹ بھی جس کو پاس دیتی ہے اس کو بلاتی ہے اندر, ہر ایک نہیں جا سکتا. اور اتنی بدبخت ہو گئی اب تو عورتوں کو بھی بلاتی ہے. یہ بیت اللہ کی تعمیر. یہی وجہ ہے کہ یہ حتیم کا جو حصہ ہے فرض نماز کے اندر اس میں نمازی نہیں ہوتا, خالی کرائی جاتی ہے. اس لیے کہ امام باہر ہے اور نمازی حتیم کے اندر ہوگا تو وہ امام سے آگے تصور ہوگا, اس کی نماز نہیں ہوگی, اس لیے خالی کرائی جاتی ہے. اب یہ بیت اللہ بن گیا. بیت اللہ کے کچھ آداب ہیں, اور بیت اللہ چونکہ مسجد حرام کا حصہ ہے اس لیے مسجدیں دنیا بھر کی مسجدوں کے بھی آداب اسی سے وابستہ ہیں. اگر ہم بیت اللہ اور مساجد کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا ادب کریں گے تو ہماری زندگی قائم ہے. یہی آیت بتلا رہی ہے قرآن مجید کی جو خطبے میں پڑھی, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, یہ بیت اللہ جو حرمت والا ہے اللہ نے اس کو بنایا قیاما للناس, لوگوں کی زندگی کے واسطے. ہماری زندگی جب تک ہے جب تک ہمیں اس کی حرمت کا خیال ہے. جب اس کی حرمت پامال ہوگی ہماری زندگی کے اندر اکھاڑ پھچاڑ شروع ہو جائے گا. ہو رہا ہے یہ شروع ہو چکا ہے. بیت اللہ کی عظمت دلوں سے نکل گئی ہے. یہاں والا پھر بھی جا کے کچھ کر لیتا ہے نا, وہاں والوں کے اندر تو بالکل نہیں رہی, الا ماشاء اللہ بہت سے اچھے بھی ہیں لیکن عظمت نہیں رہی. جب عظمت نہیں رہی تو ادب بھی